یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ پوری حدیث پاک جو ہے، یہ قرآن کی آیت جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب و محبوب بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ایک اور مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، ایک اور مقام پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ انسان کیا ہے دل کو سکون چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان کو بیماری آ جائے تو وہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے نا، بیماری انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور مصیبت انسان کو بے قرار کر دیتی ہے، راتوں کا چین، راتوں کی نیند چھین لیتی ہے، دن کا چین چھین لیتی ہے۔ اولاد اگر فرما بردار نکل جائے تو بہت اچھا ہے، اولاد نافرمان ہو جائے تو انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اولاد ناکام ہو جائے تو بھی انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ گھر میں کوئی ٹینشن ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، اختلاف ہو جائے آپس میں، بھائی بہنوں میں، بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں، تو بھی انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل کو سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ تو اب انسان کو جب سکون نہیں ہے، انسان سکون تلاش کرتا ہے، اطمینان تلاش کرتا ہے، راحت تلاش کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے سکون نصیب ہو جائے، اسے راتوں کی نیند نصیب ہو جائے، دن کا چین نصیب ہو جائے، دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے، تو پھر رب کریم اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بندے سن، تجھے اب اطمینان کہیں اور نہیں مل سکتا، تجھے اطمینان تو صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے، بولیے اللہ کے، اور ایک بار بولیے اللہ کے ذکر میں۔ دلوں کا اطمینان مال میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان بستروں میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان بازاروں میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان دوستوں میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں، دل مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھے، اللہ کی یاد سے مصروف رکھے، اللہ کے مبارک اسماء کا ذکر کرتے رہے تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ لاکھوں کی دولت لوگوں کے پاس ہے، آپ غور کر کے دیکھیے اطمینان نہیں ہے۔ کل ہماری ایک ایسے شخص کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 کروڑ کا مالک ہوگا۔ کتنے کروڑ کا؟ 50 کروڑ کا مالک ہوگا۔ اور کل وہ شخص سنا رہا تھا 50 کروڑ کا مالک ہے مگر سکون نصیب نہیں ہے، 50 کروڑ کا مالک ہے مگر اولاد سے خوشیاں نہیں ہیں، کہتا ہے میرے 2 بچے ہیں اور دونوں کے دونوں بھی نافرمان ہیں۔ 50 کروڑ کا مالک تو ہو گیا مگر بیچارے کو اولاد کا سکون نصیب نہیں ہوا، مرنے کے قریب آ گیا مگر زندگی کا مقصد نصیب نہیں ہوا۔ زندگی کا مقصد دولت سے، اولاد سے، عزت سے، شہرت سے، نام سے، نمود سے نصیب نہیں ہوتا، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ کس سے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے اللہ 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 کرتے رہنا۔ مسجد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر امام صاحب کیا کرتے ہیں، نماز عصر پڑھانے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض امام تھوڑا سلو تسبیح پڑھتے، تھوڑا سلو پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ مصلی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جلدی تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب جلدی پڑھے تو مصلی کے 3 تسبیح ہو گئے، سبحان اللہ بھی ہو گئی، الحمدللہ بھی ہو گئی، اللہ اکبر بھی ہو گئی، اور امام صاحب کا بھی الحمدللہ چل رہا۔ تو ان امام کو گھور کے دیکھتا بھی نہیں، کب دعا کرنا شروع کرتا رہے بھائی۔ یعنی کہ تسبیح پڑھنے کی دیری بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، یہ تک غور نہیں کر رہا کہ وہ سامنے والا اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، بیٹھے تو الحمدللہ۔
ہو سکتا ہے اس کا ذکر قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں پوری مجلس کی مغفرت ہو جائے۔ انسان یہ غور نہیں کرتا، انسان بولتا ہے بس میرے کو جانا ہے یہاں سے، مسجد سے اٹھنا ہے، بھاگنا ہے، میرے کو نکلنا ہے یہاں سے، میں مسجد سے کیسا بھاگوں؟ کہ بعض تو نالائق ایسے بھی ہیں ہماری صفوں میں، بالخصوص نوجوان ہمارے ایسے ہیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام صاحب سلام پھیرتے ہی ایسا اٹھ کے بھاگتا مسجد سے جیسے کہ اس کی جائیداد اب وہ 2 منٹ بھی بیٹھا تو لٹ جانے والی ہے، یا پھر اسرائیل وہاں کھڑے ہوئے اس کی روح نکال لینے والے، ایسا اٹھ کے بھاگتا مسجد سے، کیونکہ اسے اللہ کے ذکر میں سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے، جنت کے، ہدایت کے، مغفرت کے، نجات کے دروازے اللہ نے اس کے لیے بند کر دیے، اس لیے اس کو ذکر میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ اپنی ہدایت سے، رحمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ذکر میں سکون، اطمینان عطا کر دیتا ہے، ان کا دل لگتا ہے اللہ کے ذکر میں۔